اضافہ ہو جانا، نشو و نما ہونا اور کسی چیز کے نفع واضح ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پتہ چلتا ہے کہ اور بھی کافی ایسی ہیں احادیث مبارکہ ہیں جنہوں کو پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے بڑا ہی متبرک کام قرار دیا۔ ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے لوگ سحری کھاتے ہیں سحری کو اٹھ کے ظاہر ہے سحری کا ٹائم کو کھان کا ٹائم دینا ہوتا پھر انسان نے جھوٹ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی طبیعت کے خلاف کام کرتا ہے تے کھان سے بھی دل نہیں کرتا کئی بار لیکن وہ کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے لوگ سحری کھاتے ہیں انہیں تو پتا کہ کیوں کھاتے ہیں سحری، اللہ تعالیٰ کی رضا واسطے انسان اپنے نیند کو قربان کر کے اٹھتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھاتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سحری کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی ایسے لوگوں پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ کئی چیزوں میں یہ کسی کام کرتے ہیں لیکن سانوں انہوں کی عظمت کا علم نہیں ہوتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو روحانی فائدہ انسان نے اس چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے انسان حاصل نہیں کر پاتا۔ کہ اگر ایک شخص سحری میں اٹھ کے کھانا کھا رہا ہو دل تو نہیں کرتا کھانا لیکن کوئی بھی کھا رہا ہو یہ سوچ کے کھا رہا ہے کہ میرا اللہ اور اللہ تعالیٰ دے معصوم مخلوق فرشتے یہ میری سلامتی کے واسطے دعا کر رہے ہیں، پھر کس طریقے کھائے گا کھانا یہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت اگر کھانا کھا رہے ہوتے تو کوئی شخص آ جاتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ آ جاؤ سارے برکت والا کھانا کھانے میں شامل ہو جائے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایسے موقع تے حاضر ہوا جب کہ وہ سحری کھا رہے تھے۔ آپ نے اسی طرح فرمایا کہ آج بھی برکت والا کھانا کھا ہے۔ پھر آپ نے ایک دو گل اور مزید فرمائی کہ یار سحری ضرور لایا جائے، ہمیں ایک گھٹ پانی پی لے یا کھجور ایک کھا لے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سحری جڑا میری امت واسطے سپیشل چیز عطا کی، یعنی اس تو پہلا جڑیاں امتاں گزریاں نے جنہاں نے روزے رکھے کہ خدائی مذہب ہی سن، آسمان تو ہی آئے سن، حق پیغمبر سن موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تے لیکن انہاں شریعتاں دے اندر اللہ پاک نے سحری نہیں سی دیتی۔ سحری خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، رسولی فرق ہے۔ اگر دوسرے مذاہب میں سارے کچھ لوگ اپنے عادت کر گئی ہے اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے، دوسرے مذہبوں کے اندر ایسے کہ انہوں نے ایک سوچ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو تکلیف دے تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تسی دیکھا ہوگا کہ ہندو تپسیا کرتے ہیں، کوئی غاروں کے وچ جا کے بہ رہتے ہیں کئی سال، اور کئی لوگ نہ کیڑے تے چڑھ جاتے ہیں انہیں موڑ دے کٹ لینا، کئی لوگ نہ مسلسل نہاندے نہیں اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں جی، کئی لوگ تسی دیکھا ہوگا شامل نہیں کرتے میں دھوپے ہی رہنا ہے، میں دھوپے ہی رہنا ہے۔ انہیں ذہن چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف دیا گا اپنے جسم میں خوش ہوئے گا اللہ۔ کچھ لوگ تسی دیکھا ہوگا کہ وہ کھڑے ہی رہتے ہیں پہلے ہیں، اور کتابوں کے اندر سی پڑھے کہ ہندو مذہب خاص طور پہ یہاں دے پانیاں دے وچ ایک لفظ کھلو رہے ہیں اور بلا دنیا لتن مچھیاں کھا گئی ہیں، وہ پہاڑوں پہ چلا گیا، کسی نے آخر میں ساری عمر جامع نہیں کراؤں گا۔ یہ ساریاں لوگوں کا ایک خیال سی کہ جو اپنے جسم کو تنگ کریں گے جو تنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوئے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے اللہ پاک دے آخری شریعت اور سب تو مکمل اور کامل شریعت ہے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کا ذہن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ بندہ اپنے آپ کو تکلیف چھپا لے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی کوئی خوشی نہیں کہ بندہ سوکھ جائے، بھوکا رہ مر جائے، کمزور ہو جائے، یا ایک دم تے کھلو رہے یا دھوپ دے وچ ہی رہے۔ اللہ کو انہاں چیزاں دے نال خوشی نہیں ہوتی، اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
حکم منیا جائے. وہ کبھی کھا لیا تو وہ کھانا لگ پیا, وہ کہے مت کھا وہ رک جائے. اس چیز کی اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے. تے اہل کتاب جڑے پچھلے گزرے نے انہوں کا روزہ جڑا ہے وہ اس طرح کا سحری والا روزہ نہیں سی. صرف شام کا ٹائم جب ہوتا سی نا ادو انہوں نے اجازت ہوتی سی کہ کھان کی. پھر وہ جب شام کو کھانا کھان لگ پہلے چلے پھر وہ تھوڑا کھا لین یا زیادہ کھا لین, بس وہ شام کو کھانا کھانا ہے. اس تو بعد پھر اگلی شام جب آئے گی, یعنی اس طرح کچھ نہیں کھانا, اگلی شام جب آئے گی پھر انہوں نے روزہ بھی کھولنا اور کھانا کھانا. اور اگر کوئی شخص اگلی شام کو کھان پین تو محروم رہ گیا تو وہ مطلب ہے کہ وہ رات کا بھی روزہ چلتا سی رہے, وہ پھر اس تو اگلے پھر شام کو کھائے. اندازہ کر سکتے کہ کتنا مشکل کام سامنے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو توڑیا کہ بھئی اسلام کے اندر اپنے آپ کو تکلیف دینا یہ تو کوئی دین نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا اس گل سے. سلامتی گل فرشتے سلامتی کرتے ہیں کہ انسان سحری کے وقت کچھ نہ کچھ کھا لگا. سحری کے وقت جب انسان کچھ کھائے گا تو وہ اندر تھوڑی طاقت پیدا ہوئے گی, کمزوری نہیں آئے گی, اور دن بھر محنت مشقت نہیں کرنی ہے. جب انسان ہے اگر انسان اور عبادات کے اندر بھی طاقت چاہیے انسان پھر عبادت کر سکتا. لہٰذا سحری کھانا جو ہے وہ انسان کے روح واسطے بھی طاقتور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دے فرشتے خوش ہو کے دعا کرتے رہے. تو دوسرے نمبر پہ انسان جسمانی طاقت بھی برقرار ہو جائے. تو سامنے تو نظر آتا کہ جسمانی طاقت ہم برقرار رکھنے ہے سحری, لیکن جڑے اہل نظر نے انہوں نے پتہ چلتا کہ سحری کھانے والے جسم سے طاقت بڑھتا ہی دل کو برقرار روزہ رکھنے لی میری روح بھی اللہ پاک دے نال طاقت عطا. تے جس انسان کی روح طاقتور ہو جائے گی اس کو پھر چنگی کیڑی گل. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ فرمایا کہ جب آدمی سحری میں جو کچھ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا. اس کا حساب تین شخص ہیں جنہوں کا حساب ورنہ تو ایک گلاس پانی بھی پی لے نا انسان اور شکریہ ادا نہ کرے اللہ پاک کا قیامت والے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. لیکن اگر انسان پانی پی کے الحمدللہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ شکر ہے پھر اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. اس طرح سحری کھانے والا تین بندے نا, ایک افطار کرنے والا, ایک سحری کھانے والا, اور ایک جڑا بندہ جہاد پہ گیا ہے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کفار نال لڑنے لیے نکلے گا تو پھر جو کچھ بھی کھائے گا اللہ پاک اس کا حساب نہیں لے گا. سحری کے بارے میں بڑی خدمت عرض کرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ہے جڑی وہ ہدایت کے اوپر رہے گی جدوں تک وہ سحری کھان دے اندر آخر تک جاتی رہے گی. لفظ میں تاخیر تو پھر لوگ غلط خیال لے لیتے ہیں. یعنی اج 4:30 بجے روزہ بند ہوا تو ہدایت تے وہ شخص رہے گا جڑا 4:30 بجے تک کھانا پیتا رہے گا. یعنی آخر کے اندر جڑا بندہ کھائے گا وہ شخص ہدایت پہ رہے گا. جڑا بندہ بات نہیں کرے گا تو 3 بجے کھا کے بس کر چڑھے ایسا بندہ جڑا نا وہ ہدایت تو گر جان کا خدا امکان. جس طرح پہلے کتاب اور دیگر لوگ جڑے ہیں وہ ہدایت پیچھا ہو گیا. تو پھر کی ہوئے کہ انہوں نے جی شریعت سے اس کو زیادہ عمل کرنے کی کوشش کی تھی. جب اسی کچھ زیادہ کر لگا تو پھر زیادہ انسان کرتے نہیں سکتا. لہٰذا سحری مؤخر کر کے بندہ آخر تک لے جائے. ہمیں کافی 3 بجے سحری کھا کے سو گیا وہ ایک وہ آدمی ہے جنہیں اذان ہونے کے اتنے کھانا پینا بند کیا. تو یہاں دونوں کے وہ شخص بہتر ہے جنہیں اذان ہونے کے کھانا پینا بند کیا. حالانکہ جس بندے نے 3 بجے کھا کے سو لیا اس کو لمبا ہو جائے انہیں تو جی 12 گھنٹے کا تو وہ 13 گھنٹے کا ہو جائے. لیکن شریعت کی نظر کے اندر وہ شخص بہتر ہے جڑا آخر تک روزہ بند ہونے تک کھانا پیتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت جڑی ہے ہدایت پہ رہے گی جب تک روزہ رکھنے کے اندر دیر کرے گی اور روزہ کھولنے کے اندر جب ٹائم ہو جائے پھر خام خانی دیر کرے گی. بلکہ روزہ جیسے ہی کھولا فوراً روزہ کھول لیا کرے گی.
کا کنا درجہ درجہ سب اس طرح پڑھنا کہ پھر ایک 3 مہینے بندہ جب بے ٹائمہ ہوتا ہے ٹائم نہیں نہ سکے مشکل کام تھا کہ جب 3 مہینے لگاتار انسان اس پریکٹس میں کرے گا کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر تے جڑا بندہ اپنی نیند قربان کر کے نہ چاہتے ہوئے کھانا کھانا پکانا دن چاڑ لینا رات میں عام زندگی کے اندر وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی گل کو کیویں کر پیچھا پا سکتا ہے جب کہ وہ جاگتا ہوئے اور ٹائم بھی دیتا ہوئے یہ تو رات میں بھی اٹھ پاتا اللہ کے آخے لگ کے اللہ کے نبی کے آخے لگ کے اور نہ چاہتے ہیں میں بھی کھانا پیتا تو پھر تھی اندازہ کر سکتے کہ کس طرح کی تربیت روزہ کرتا گیا بے ٹائمہ جگاتا ہے بے ٹائمہ کھواتا ہے ہاں جی بھوک پیاس ساری چیزاں کہ دراصل انسان تیار کر رہا ہے روزہ کے تو ہمیشہ اپنے رب کے آخے لگنا تو اپنے نبی کی کسی گل میں پیچھا نہیں کرنا بلکہ اگر وہ رات ٹھال دینا تو رات اٹھ کرنا وہ کہتا کھا دینا کھانا وہ کہتا بس کا کوئی کام بس کر دینا سحری نے یہ برکت سحری دیا اسلام دیا اور اللہ کی رضا سب کچھ کے باوجود اگر کوئی شخص سحری نہ کرے جاگے نہ ہو پائے نہ کچھ کھا پی سکے تو وہ روزہ بالکل صحیح ہوئے اگر ایک بندہ بچیاں میرے کو پڑھنا بھی نا تو کل میرے سوال کا ساری ہوئی کہتے جی کچھ کیا ہے کہ جو سردی میں جاگنا ہے تو پھر روزہ رکھ لیا کہ نہیں رکھیے 100,000 مرتبہ سی مسئلے ظاہر ہے کہ دنیا گاندھی گاہ جانے کے لیے کچھ لوگ سن رہے ہیں اور نویں آ جاتے ہیں تو پھر وہ مسئلہ جو ہے موجود رہتا ہے لہٰذا علماء مسائل کو اکثر بیان کرتے رہتے ہیں تو شاید اس والے اور بھی بچیاں نے سواری سرمیاں کا بھی کیا سی ان شاء اللہ آئے گا شاید کسی محلے کے اندر لوگوں کو جاگ نہیں آئی ایک دوسرے کو تو ہی پتا جگہ جی اٹھا ہوئے گا وہ سارے کی سہری رہ گئی ہوئی ہے وہ پھر سوچی پی گئی سر کہ وہ روزہ ساڈا ہوا کہ یا نہیں ہوا سب کچھ کے باوجود کہ سہری کھانا بڑی اچھی بات ہے اور یہ بڑی برکتیں اور اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہیں لیکن پھر بھی اگر ایک شخص سہری نہیں کھا سکتا تو وہ روزہ مکمل رکھے گا تو روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ نہ سوچو کہ سہری نہیں کھاتی تو پھر ساڈا روزہ ہی جڑا وہ رہ گیا سحری کے وقت جب انسان کو کے کھانا کھا رہا ہوئے تو ایک دعا ہے کوئی مسئلہ کی وہ انسان مانگ لینی چاہیے یا واسع المغفرۃ واسع وسیع تو نکلے واسع بہت آسان لگتا ہے یا پہلے کہہ لو اللہ تعالیٰ کو کہنا کہ اے وسیع مغفرت کرنے والی ذات ٹھیک ہے یا واسع المغفرۃ اے اللہ نہ بتانا ہے سحری کے ٹائم بتانا چاہنا ہے جیسے یاد آیا کہ کہہ دینا یا واسع المغفرۃ اے بہت زیادہ مغفرت کرنے والے اللہ یہ صاف مطلب یہ نکلیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بخشش کرنے اور معاف کرنے کی صفت کو سحری کے ٹائم پکاریا کہ سحری کے ٹائم میں انسان اٹھ کے کھانا کھاندے ہوئے یا واسع المغفرۃ ٹھیک ہے آسان لفظ ہے واسع نکلے وسیع نہیں ایسا رب جن کی بخشش جن کی مغفرت اور معاف کرنے کی عادت بہت ہی وسیع ہے اتنی وسیع عادت ہے معاف کرنے کی وہ شخص جڑا بندہ بھی اسی صفت کو پکار رہا ہے وہ گناہ کیوں نہ معاف